السلام علیکم حاضرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے آپ کے سامنے فضائل نماز بیان کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. خشوع خضوع کے بیان. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو جماعت کا بھی اہتمام فرماتے، لیکن اس کے باوجود ایسی بری طرح پڑھتے کہ وہ نماز بجائے اس کے ثواب و اجر کا سبب ناقص ہونے کی وجہ سے منہ پر مار دی جاتی ہے. گو نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کی صورت میں جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اور اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ قابل قبول نہ ہوئی اور منہ پر پھینک کر مار دی گئی، اس پر کوئی ثواب نہ ہو. لیکن نہ پڑھنے میں جس درجہ کی نافرمانی اور نخوت ہوتی ہے وہ تو اس صورت میں نہ ہوگی. البتہ یہ مناسب ہے کہ جب آدمی وقت خرچ کرے، کاروبار چھوڑے، مشقت اٹھائے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ وزنی اور قیمتی پڑھ سکے، اس میں کوتاہی نہ کرے. حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، گو وہ قربانی کے بارے میں مگر احکام تو سارے ایک ہی ہیں. فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ تو حق تعالیٰ شانوں کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کے پاس تو تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے. بس جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کی مقبولیت ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یمن بھیجا تو میں نے آخری وصیت کی درخواست کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا، ایک کے اخلاص سے تھوڑا عمل بھی بہت کچھ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کر وہ ہدایت کے چراغ ہے. خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہے، ان کی وجہ سے سخت فتنے دور ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کی برکت سے اس امت کی مدد فرماتے ہیں، نیز ان کی دعا سے، ان کی نماز سے، ان کے اخلاص سے. نماز کے بارے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. جو ایسے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں. بے خبر ہونے کی بھی مختلف تفسیریں کی گئی. ایک یہ کہ وقت کی خبر نہ ہو، قضا کر دے. دوسرے یہ کہ متوجہ نہ ہو، ادھر ادھر مشغول ہو. تیسرے یہ کہ یہی خبر نہ ہو کہ کتنی رکعتیں ہو. دوسری جگہ منافقین کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہی ہیں تو بہت کالی سے کھڑے ہوتے، صرف لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں.